بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سوالات کو ذکر کریں گے جو انہوں نے قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے۔ یہ مسئلہ پوچھنے کا واقعہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، جب انہوں نے اس سوال کو طرح طرح سے پیش کیا تھا تاکہ وہ ایک علمی اور دینی تفتیش کا حل تلاش کر سکے۔ اسلام میں یقین رکھا جاتا ہے کہ آخری دن قیامت کا آئے گا، جب اللہ تعالیٰ سب کچھ اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ بنائیں گے۔ اس دن کے بعد ہمیں حساب کتاب دیا جائے گا اور انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ جس دن زمین بدل دی جائے گی، اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے۔ اور زمین و آسمان کی تبدیلی کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلاً زمین ایک اس طرح سے ہو نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہری غار، نہ درخت، کسی بستی اور اقلیم کا نشان، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور سورج اور چاند کی روشنی معدوم ہو جائے گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، اوصاف کی نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اس زمین کی وجہ سے ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا نہ گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گی اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی۔ اس میں زمین آسمان کی ذاتیں ہی بدل جائیں گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اسے اما کیا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے، پھر جس نے ذرا برابر بھلائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت تین جگہ ہوں گی، جہنم، جنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل: قیامت میں جب موجود آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف دو مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام پل صراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کی بار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درجہ ذیل کا حامل ہوگا، بعض صفات کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں سخت بکھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کی گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کی رفتار ہلکی ہوگی، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر انکھڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ گناہ گار لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل جائیں گے اور وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ ان کی بلند چیخو پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی رو سے دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ پاک سے دعا کر رہے ہوں گے، یا رب
یا ربی سلم یا ربی سلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے لوگوں کو گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے اور جب پل صراط پر ہوں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ایک دفعہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، میدان لگے گا اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، لیکن مخلوق کو زندہ کرنے سے پہلے زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو صرف رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ آج دنیا میں حق کے منکر، فاسق اور ظالم لوگ اپنے اثر و رسوخ سے دن دناتے پھر رہے ہیں، مگر قیامت کے دن انہوں نے بھاری زنجیروں میں جکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جانا ہے۔ پھر انہیں جہنم میں ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، کافروں کے چہروں کو قیامت کے دن کیسے جمع کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات جو دنیا میں ان کو قدموں پر چلانے پر قادر ہے، کیا وہ ذات چہرے کے دوبارہ نہیں چلا سکتی؟ قتادہ نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، قیامت کے دن سورج لوگوں سے 1 میل کی مسافت پر ہوگا، لوگوں کا پسینہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، بعض لوگوں کو ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک اور بعض کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کی طرف اشارہ کیا تو قیامت کے دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، تمام لوگ اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے روبرو پیش ہوں گے۔ قیامت کے دن 2 مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن مجرموں کو گندھک کے کپڑے پہنائے جائیں گے، مجرموں کے چہرے کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا میں فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں میں بڑھی ہوئی ہے۔ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے؟ کیا اب یہاں لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی کی شام ہو جائے، اپنے اعمال کو اچھا کر لو، ہر گناہ سے توبہ کر لو، اللہ سے ہر راستے کی چابی کو حاصل کر لو، بے شک وہ تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گلیمرس گرل نین تارا کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔